آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے اتنے واقعات ملتے ہیں کہ عقل اس پہ حیران ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے، اور ایک ٹائم میں جب مسلمانوں کی بہت قلت تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرم بیت اللہ میں کعبہ معظمہ کے سامنے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو ایسے میں کفار آپ پر حملہ آور ہو گئے، آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آگے بڑھتے ہیں اور کبھی اس کو دھکا دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظالمو، کہ تم اس شخص کو تکلیف دیتے ہو جو کہتا کہ اللہ ایک ہے۔ تو کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ پل پڑے، اتنا مارا آپ کو، اتنا لہو لہان کیا، اتنا زخمی کیا کہ آپ مرنے کے قریب ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے اور ان لوگوں نے عہد کر لیا کہ اگر ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو ہم ان سب لوگوں سے ہم انتقام لیں گے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دن بعد ہوش آیا تکلیفوں کے بعد، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے سب لوگ خوش ہو گئے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا، وہ دیکھیے جملہ کیا محبت بھرا جملہ ہے، مجھے بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ جب کفار نے یہ بات دیکھی کہ جن کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف پہنچی ہے یہ ابھی تک ان کی محبت میں گرفتار ہیں، تو وہ لوگ ناراض ہو کے چلے گئے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، تو کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ یا آپ لوگوں کے کاندھوں کے سہارے پہ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے زیارت کی تو آپ کو سکون ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آگے، جتنا تھا سب کچھ لے کے آگے، یہاں تک کہ پہننے کے لیے آپ کے پاس لباس میں نہیں تھا تو ایک کمبل آپ نے اوڑھ لیا، وہ کمبل میں لگانے کے لیے کچھ بٹن بھی نہیں تھے تو آپ نے ببول کے کانٹے لگا کر اس کمبل کو لباس بنایا۔ یہ اپنی جان مال کے ذریعے صحابہ کرام آپ پہ قربان رہنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، اور غار میں آپ علیہ السلام ہجرت کے موقع پر غار میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنا مال، اپنے دولت، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جب غار میں پہنچے تو غار میں پہلے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں جاتا ہوں، کہیں موذی کوئی آپ کو نقصان نہ دے۔ یہ محبت کا اثر ہے کہ محبوب پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق غار میں گئے تو غار میں جتنے سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے آپ نے غار کو بند کر دیا۔ ایک مقام ایسا تھا کپڑے ختم ہو گئے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آپ نے اپنے انگوٹھا غار کے سوراخ میں رکھ دیا اور پھر نبی علیہ السلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھٹنے پر اپنا سر رکھ کر آرام فرمایا۔ ایک سانپ جو مدتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا، وہ جن تھا ایک جو سانپ کی صورت میں تھا، اسے پتا تھا کہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس غار میں ضرور تشریف لائیں گے۔ وہ مدتوں سے آپ کی زیارت کا تمنائی تھا، لیکن جب صدیق نے اپنا انگوٹھا اس پہ رکھ دیا، سانپ نے کئی مرتبہ اپنا سر آپ کے انگوٹھے پہ رگڑا تاکہ آپ ہٹا لیں، تو آپ نے اور اس کو مضبوط کر دیا۔ بالآخر اس نے بہت زور سے آپ کے انگوٹھے پہ کاٹا۔ وہ بھی زیارت کا تمنائی تھا، وہ بھی آپ کا عاشق تھا، اور دوسرا عاشق ہے کہ میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، وہ اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ جان کو قربان کرنے کے لیے اپنے پاؤں کو اور مضبوط کر لیا، لیکن درد کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو عرض کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکال کے سیدنا ابو بکر صدیق کے انگوٹھے تو وہ درد جاتا رہا، مگر اسی علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا جو وصال ہوا، انتقال ہوا، وہ اسی زہر کی وجہ سے ہوا کہ وہ زہر ہر سال کرتا تھا اور آپ کو تکلیف دیتا تھا، اور اسی زہر میں آپ کو پھر مرتبہ شہادت ملا، شہادت حکمی کا درجہ ملا۔ یہ صدیق اکبر کی میں نے ذکر کیا۔
اس کے علاوہ کتنے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معاملہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر جبکہ دشمنوں نے یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بلا خوف و قدر سو گئے، حالانکہ یہ قوی یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے شہید کر دیں گے، مگر آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ عشق کے جلوے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، محبت رسول کی صورتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کا یہ عالم کہ عروہ بن زبیر جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو وہ کفار کی طرف سے سفیر بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک ساتھ دوڑ پڑتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور ان کا یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ وضو کا پانی لینے کے لیے آپس میں وہ لڑ پڑیں گے، جھگڑا کر لیں گے۔ وہ وضو کا پانی آپ علیہ السلام کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جس کو مل جاتا ہے وہ اپنے جسم پہ مل لیتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں پہ ہاتھ مل کر اپنے جسم پہ اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لاب دہن گراتے ہیں تو وہ زمین پہ نہیں گرتا، آپ کے صحابہ آگے بڑھ کے اپنے جسم پہ لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ یہ محبت کے جلوے آپ علیہ السلام جب کلام فرماتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اتنے ادب کے مارے سر جھکا کر ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ کوئی بت ہوں، ان پہ پرندے آ کے بیٹھ جائیں۔ اس نے جب یہ معاملات دیکھے تو اپنے قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ لوگوں، میں ایران کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، میں روم کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، میں حبشہ کے سرداروں کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن میں نے کسی دربار میں ایسا نہیں دیکھا کہ ان کے لوگ اپنے بادشاہ سے اتنی محبت کرتے ہوں جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے محبت کا عالم عزیزان محترم، غزوہ احد کا موقع ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں بنفس نفیس شریک ہیں، تو شیطان نے ایسے میں یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ کتنے صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا سامان سب کچھ چھوڑا اور پھر دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، لڑتے لڑتے 70 80 کفاروں کو انہوں کو تیغ زن کیا اور شہید ہو گئے۔ حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پر غزوہ احد میں 70 زخم آئے تو ان کا جسم پہچانا نہیں جاتا تھا، تو ان کی بہن نے صرف ان کی انگلی سے پہچانا کہ یہ وہ صحابی ہیں۔ اسی طرح اسی موقع پر یہ جب خبر پھیلی، مدینہ منورہ میں خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ایسے میں خاتون اپنے گھر سے نکلی، بے قرار ہو کے نکلی کہ میرے آقا کے بارے میں معلوم کروں کہ یہ خبر صحیح ہے جھوٹی ہے۔ وہ خبر راستے میں جاتی ہے، دوڑتی ہوئی جاتی ہے احد کی طرف، راستے میں کوئی ملتا ہے، بی بی جی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتی ہے مجھے چھوڑو اس بات کو، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تو آگے جاتی ہے، کہتا کہ بی بی جی تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتی ہے ارے اس بات کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ وہ آگے جاتی ہے، کوئی کہتا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تو کہتی ہے اس بات کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ پھر جب اس کو اطلاع ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بالکل صحیح سلامت ہے، تو کہتی ہے تو پھر ساری مصیبتیں ہیں چیز کے مقابلے میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے آقا زندہ ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ یہ صحابہ کرام صحابیات کے محبت کا عالم ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی محبت میں آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ محدثین کرام نے احادیث طیبہ کی کتابوں میں لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چہرے کا رنگ ان کا متغیر تھا، ان پہ رنج و غم کے آثار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثوبان کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درد نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بس ایک بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ اب دنیا میں جب مجھے آپ کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو میں آ جاتا ہوں، آپ کی زیارت کا شربت پی لیتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے جنت بھی عطا فرما دے گا، تو لیکن میں سوچ کر پریشان ہوں کہ میرا مقام تو بہت نیچے ہوگا،
اور آپ کا مقام اتنا بلند ہوگا تو میں وہاں پر آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے غلام، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کی نشانیاں ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ایک صحابی عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی زیارت کر کے آئے تھے، اپنے کھیتوں میں تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، تو کسی نے آ کر خبر دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی کہ اے اللہ، میں ابھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر کے آیا ہوں، ان کا دیدار کر کے آیا ہوں، اب میں نہیں چاہتا کہ ان کے چہرے کے بعد کسی اور کا چہرہ دیکھوں، اے اللہ تو میری آنکھیں لے لے۔ اسی وقت وہ نابینا ہو گئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم ہے۔ صحابہ کرام آپ کے چہرے کے بعد کسی اور کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ کا وصال شریف ہوا، صحابہ کرام پہ قیامت ٹوٹ گئی۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باوجود بہت بہادر تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کے حواس عجیب ہو گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور تلوار پکڑ کر آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ یہ آپ کا عالم تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ وہ غم کی حالت طاری ہوئی کہ آپ کی زبان بند ہو گئی۔ مولا علی حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کے بعد پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ حاضر ہوئیں تو آپ علیہ السلام کی قبر شریف کی مٹی کو ہاتھ لگایا اور پھر آپ نے دو اشعار بڑے دردناک انداز میں کہے کہ جس ہاتھ نے اس مٹی کو چھو لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اب اس کی کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمانے لگی کہ سبت علیہ مصائب، مجھ پر اتنے مصائب آئے ہیں کہ اگر وہ مصائب رات دن پر آ جاتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اور پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ہمیشہ روتی رہیں، 6 ماہ زندہ رہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، وصال ہو گیا آپ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ آپ کا آقا تھا، آپ کو شدید تکلیف دیا کرتا تھا اور کہتا تھا دیکھو محمد کا ذکر نہ کرنا، اور پھر آپ کو ادھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں دیتا، کبھی آپ کو گرم انگاروں پہ لٹاتا، کبھی تپتی ریت پہ گھسٹواتا، کبھی کانٹے آپ کے جسم میں چباتا، کبھی بھاری پتھر آپ کے سینے پہ تپتی ریت میں لٹا کر رکھ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہوش آتا تو پھر آپ کی زبان سے احد احد نکلتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ پھر آپ کو تکلیف دیتا تھا۔ تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آپ کو آزاد کر دیا۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا وصال کا وقت ہوا، ان کا موت کا وقت قریب آیا، تو آپ کی اہلیہ نے آپ کی کیفیت دیکھ کر کہا واہ کرباہو، ہائے سختی، ہائے غم۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واہ کرباہو، ہائے خوشی کی بات، ہائے خوشی کا وقت کہ آج میں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی موت قبول کر کر بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔